صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے اس طرف بارش انوار مسلسل اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے بوئے گل اس لیے پھرتی گئے چھپائے چہرہ بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ یسوع سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب ابھی 2 دن ہوئے میں نے ایک کلام پڑھنا شروع کیا لاہور سے ہمارے بزرگ ہیں قاری صادق جمیل صاحب
آپ کا لکھا ہوا لیکن بہت ہی خوبصورت کلام. خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا. خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا. خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا. تمہارا نام لیا موسم بہار آیا. تمہارا نام لیا موسم بہار آیا. میں مفلسی وہیں پیر جن اتار آیا. میں مفلسی کا وہیں پیر جن اتار آیا. گیا فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا. گیا فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا. اللہ سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. شعر دیکھیے. کہ جدھر سے گزروں میرے ہاتھ لوگ چومتے ہیں. جدھر سے گزروں میرے ہاتھ لوگ چومتے ہیں. میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزار آیا. میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزار آیا. کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر.
کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا گیا جو آپ کا دشمن جو آپ سے ملنے گیا جو آپ کا دشمن جو آپ سے ملنے پلٹ تو آیا گیا جو آپ کا دشمن آپ سے ملنے پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ غار آیا بتتا ہے جمیل حشر میں پہنچا تو یہ صدا جمیل حشر میں پہنچا تو یہ صدا آئی کیا وہ دیکھو میرے نبی کا ثنا نگار آیا وہ دیکھو میرے نبی کا ثنا نگار آیا تمہارا نام لیا موسم بہار آیا اسی طرح میں ایک اور نیا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا مدینہ پاک کے حوالے سے، لیکن بہت ہی خوبصورت اشعار، چھوٹی بہر لیکن بہت خوبصورت اشعار۔ کیسے بتلائیں کیسے بتلائیں کیسے بتلائیں کیا مدینہ گئے کیسے بتلائیں
کیسے بتلائیں کیا مدینہ گئے، سوچ سے ماورا مدینہ ہے، سوچ سے ماورا مدینہ ہے، سب سے اچھا ذکر ذکر رسول، سب سے اچھا ذکر ذکر رسول، سب سے اچھا ذکر ذکر رسول، سب سے اچھی دعا مدینہ ہے، سب سے اچھی دعا مدینہ ہے۔ خوبصورت شعر، اور جب میں نے یہ مطلب تحریراً پڑھا تھا تو جو مجھ پہ کیفیت گزری میں بتا نہیں سکتا۔ سنیے کہ نور کی انتہا محمد ہے، نور کی انتہا محمد ہے، نور کی انتہا محمد ہے، خاک کی انتہا مدینہ ہے، خاک کی انتہا مدینہ ہے، کچھ نہیں اس میں ماں سوا رسول، کچھ نہیں اس میں، کچھ نہیں اس میں ماں سوا رسول، یہ میرا دل ہے یا مدینہ ہے، یہ میرا دل ہے یا، سب کہیں یہ میرا دل ہے یا مدینہ ہے، یہ میرا میرا سینہ مثل مدینہ ہے، میرا دل حریم حبیب ہے، مجھے اس کے لطف پہ ناز ہے کہ وہ مجھ سے اتنا قریب ہے، یہ میرا دل ہے
مدینہ ہے، میرے رب کی عطا میرے سرکار، میرے رب کی عطا میرے سرکار، اور ان کی عطا مدینہ ہے، اور ان کی عطا مدینہ ہے۔ سوچ سے ماورا مدینہ ہے۔ بزرگ تشریف فرمائیں۔ اچھا جی، میں بزرگوں کے حکم پہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری گستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ محبتوں کا صلہ ایسے کون دے
محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے گئے سنہری جانیوں میں دونوں یار لے کے ابو بکر عمر ان سے غلامی کی سند حشر تک لیٹ گئے قدموں میں آرام کے ساتھ سنہری جانیوں میں دونوں یار اور میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے خش خش جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں خش خش جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سایاں جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے آپ کیا کہہ رہے تھے حضرت حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑے خوبصورت کلام جس کے لیے بھائی فرمائش کر رہے ہیں میں پیش کرتا ہوں ہوس دل سے نکالی میں نے
سے جاغشم دل سے نکالی میں نے دیکھ کر شان بلالی اویسی میں نے دیکھ کر شان اویسی بلالی حافظ صاحب وہ ہستی ہیں جن کا یہ کلام ہے کہ جنہیں بڑے بڑے شعراء نے اپنا روحانی استاد مانا، جن میں حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ایسی ہستیوں نے حافظ صاحب کو استاد مانا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نغمہ ایک بزم سجالی میں نے، کہیے سبحان اللہ، نغمہ نور کی ایک بزم سجالی میں نے، پھر پالیا منصب رومی و غزالی میں نے، پالیا منصب رومی و غزالی اور اس شعر پہ خدا کی قسم میں جب بھی یہ شعر پڑھتا ہوں یا میرے سامنے آتا ہے تو ہمیشہ میرے استاد گرامی حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی میرے سامنے آ جاتی ہے۔ اس شعر پہ جیسا وہ جھومتے تھے میں کیا بتاؤں، عجیب ان کی کیفیت ہوتی تھی کہ یہ ایسا شعر بس حافظ صاحب ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب ازل میں ہوئی، بہت توجہ طلب، جب ازل میں ہوئی تقسیم جمال و جلوہ، جب ازل میں ہوئی تقسیم جمال و جلوہ، پھر در محبوب سے کچھ خاک اٹھا لی میں نے، در محبوب سے کچھ خاک اٹھا لی میں نے، وہ مزے لوٹے ہیں رحمت کے جی جانتا ہے، وہ مزے لوٹے ہیں رحمت کے جی جانتا ہے، بن کے درگاہ محمد کا سوالی میں نے، یہی احساس میری
احساس میری زیست کا سرمایہ ہے، یہی احساس میری زیست کا سرمایہ ہے، کیا کہ غلامان محمد سے دعا لی میں نے، کہ غلامان محمد سے دعا لی میں نے، دیکھ کر شان اویسیوں بلالی میں نے، درود پاک پڑھ لیجئے ایک دفعہ۔ بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس نعت کی مجھے فرمائش کی، مجھے لطف آ گیا پڑھ کے۔ آپ جی ہیں، سلامت رہے۔ پھر پڑھیے درود پاک۔ مجھے ایک کلام کے لیے بھائی صاحب نے کس کا جی؟ اچھا میرا خیال ہے کہ ہاں ان کے نا وہ کلام تو میں نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن میں نے اس زمین پہ حضور آ گئے ہیں میں نے پڑھا ہوا ہے پیر سید حسام الدین شاہ صاحب گیلانی آستانہ عالیہ گولڈا شریف آپ کا، اور میری خوش بختی کہ وہ کلام ہم نے الحمدللہ ریکارڈ کیا تھا ترکی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پہ، تو میں پیش کر رہا ہوں۔ مبارک ہو آمد شگے دو سرا کی، یہ مجدہ سناؤ حضور آ گئے، مبارک ہو آمد شگے دو سرا کی، یہ مجدہ سناؤ حضور آ گئے، اٹھو غم کے مارو لو خوشیاں مناؤ، اٹھو غم کے مارو سنو بے سہارو لو خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے،
اور خوشی سے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں۔ وہ صبح ولادت خدا کا یہ فرمان کہ جبریل جلدی سے جاؤ زمین پر، کھڑے ہو کے کعبے پہ فرتے خوشی سے یہ ڈنکا بجاؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ دوشنبے کا دن تھا، سما تھا سگانا، جب آیا وہ رحمت لقب پانے والا، کہا آمنہ نے حلیمہ سے کہہ دو میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ میرے گھر، اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے کہ میرے گھر قدم سرور انبیاء کے کبھی پڑ ہی جائیں، یہ حسرت ہے میری۔ حیدر بھائی، میرے گھر قدم سرور انبیاء کے کبھی پڑ ہی جائیں، یہ حسرت ہے میری۔ میں بچوں سے اپنے خوشی میں کہوں، میں بچوں سے اپنے خوشی میں کہوں گا کہ جلدی سے آؤ، حضور آ گئے ہیں۔ تھا مجھ پر بہت عالم ذوف تاری کہ اتنے میں آئی نبی کی سواری، لحد میں نکیرین سے میں یہ بولا مجھے بھی اٹھاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ زمانے میں ہے آج تشریف لایا، زمانے میں گئے آج تشریف لایا، وہ آقا تمہارا نبی کملی والا، حسام اب تمہارا بھی ہے فرض بنتا،
منادی کرا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ عارفانہ کلام کے لیے فرمائش ہے، بس وہ پڑھتا ہوں اور ساتھ منقبت مل کے پڑھیں گے اور اسی پہ میری حاضری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رسنا سابل یا رسنا سابل یا مڑ مدتاں پیت گیا رسنا ساول یار ساول یار ساول یار ساول یار ساول یار ساول یار جے پانی ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑا دل چودائے تیرے سامنے بہ کے میں درد پرانے چھیڑا ساول یا ساول یا ساول ساول یا پالا پاما تے قاصد بھیجا میڈا تھی گیا حال بیمارا یار بنا ناک لگ دی نا دل لگدا سونے یار بنا ہن جیون کوڑے میرے دل وچ درد ہزارا غلام فریدا میں تئیں میں رواں ہو جن وچھڑی گونج کتارا ساول یار مدتاں بیت گیا میں بدکار کمینی کتڑی ازلوں در تے ڈھیر
تے ستڑی لطف کرو ایک بار مدتاں بیت گیاں پیر پیمبر تینوں چاہ دے غوث کتب سب بردے باندے کون محمد یار مدتاں بیت گیاں منقبت سرکار مولا مشکل کشا پیش کر رہا ہوں تار پر چڑھ کر زبان یوں کھولتا کوئی نہیں حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول علیہ السلام لیکن محبت علی میں جن کی زبان کاٹ دی گئی جن کے ہاتھ کاٹ دیے گئے پاؤں کاٹ دیے گئے سنیے دار پر چڑھ گئے زبان یوں کھولتا کوئی نہیں جیسے میثم بولتا ہے بولتا کوئی نہیں 70 اونٹوں کی قطاریں بخش دے سائل کو جو جیسے حیدر بانٹتے بانٹتا کوئی نہیں اور پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر کہا تھا کہ مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے حسنی سید لکھتے ہیں کہ جس طرح مرحب سر خیبر ہوا تو نیم تھا جس طرح مرحب سر خیبر ہوا تو نیم تھا ماں سوائے مرتضیٰ کے ماں سوائے مرتضیٰ یوں کاٹتا کوئی چہرائے گیدے کی جانب یوں عبادت کے لیے جس طرح سے دیکھ دیکھیں دیکھتا کوئی نہیں میثم بولتا ہے بولتا